جو ناممکن چیزیں ہوتی ہیں وہ ممکن ہو جاتی ہیں. دنیا میں بھی فیض ملتا ہے، دنیا میں بھی رزق بڑھتا ہے، دنیا میں بھی عزت بڑھتی ہے، دنیا میں بھی کمالات ملتے ہیں، برزخ میں بھی عزت ملتی ہے، قیامت میں بھی عزت ملتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہل بیت کے زندہ معجزات ہیں. نہ صرف آپ دیکھیں بلکہ اہل بیت کے معجزات آپ دنیا کو دکھا سکتے ہیں. صلوات محمد و آل محمد. پوری دنیا کو اہل بیت کے معجزے دکھا سکتے ہیں. الحمدللہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو کنب میں رہتے ہیں. بھائی کنب میں اسی درگاہ سے، اسی بارگاہ سے بہت کچھ فیض لے سکتے ہیں اگر انسان کے اندر ظرف پاک ہو. پوری دنیا ترستی ہے کنب آنے کے لیے. لوگ کہتے ہیں اگر جتنے پیسے لے لیں ہم آخری زندگی کنب میں گزارنا چاہتے ہیں. لاکھوں لوگوں کی تمنا ہے. آپ خوش نصیب ہیں کنب میں رہ رہے ہیں. کنب کیا جگہ ہے؟ امام فرماتے خدا کا حرم کعبۃ اللہ ہے، نبی پاک کا حرم مدینہ ہے، ہم اہل بیت کا حرم کنب ہے. کتنی بڑی عظمت ہے. مگر بعض لوگ رہتے فیض نہ خود لیتے ہیں نہ کسی اور کو دیتے ہیں. کنب میں رہ رہے ہیں، خود بھی فیض لے، کائنات کو فیض لے. کیسے فیض لے سکتے ہیں؟ دیکھیں ہزاروں دنیا میں ایسے مریض ہیں جن کا کوئی علاج نہیں، وہ موت کے انتظار میں. کینسر کے مریض ہیں، کچھ اینٹی بائیوٹکس اس قدر استعمال ہو چکے ہیں اب ان کے لیے اوپر کوئی اینٹی بائیوٹک نہیں ہے. تقریباً لاکھوں لوگ صرف انگلینڈ میں موت کے انتظار میں. یہ اینٹی بائیوٹک کا سسٹم خود ہی ایسا غلط ہے. اب اتنی زیادہ استعمال ہو چکی ہے ابھی کوئی اینٹی بائیوٹک انہیں لگتی نہیں ہے، موت کے انتظار میں. آپ ان کی زندگی بچا کر انہیں ہدایت بھی دے سکتے ہیں. ان سے رابطہ کریں کہ ایک رات بی بی معصومہ کے حرم میں آ جائیں، ایک رات امام رضا کے حرم میں مل جائیں. یہاں انہی کو شفا ملتی ہے جن کا علاج دنیا میں نہیں ہوتا. یہ ہستیاں ایک رات میں بدل دیتے ہیں. بی بی معصومہ کا معجزہ انگلینڈ میں مشہور ہوا تھا جب وزیر اعظم برطانیہ بلیئر کی سالی نے ایک رات فقط حرم معصومہ میں گزاری اور ایک رات میں بدل گئی اور مسلمان ہو گئی. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. یہ ایسی ہستیاں. وہ پریس ٹی وی میں کام کرتی تھی، جانے والے تھے کچھ ایرانی دوستوں کے ساتھ اصفہان. انہوں نے کہا راستے میں ہم زیارت کریں گے. انہوں نے کہا میں بھی چلوں گی. مسلمان نہیں تھی، عیسائی تھی. وہ کہتی جب میں زری کے قریب آئی، یہ خود پورا انٹرویو تقریر کی تھی کہ لندن میں نے ایسی روحانیت زندگی میں نہیں دی تھی. اور میں نے ایرانی دوستوں سے کہا میں پوری رات یہاں گزارنا چاہتی ہوں. ایک عیسائی خاتون، وہ بھی معروف اخباری اور ٹی وی کی عورت ہے، مشہور ہے. تو کہا اسی ایک رات میں بی بی نے لطف کیا. میں نے ایک نورانی خاتون کو دیکھا اور اس نے آ کر انگلش میں مجھ سے بات کی، یو آر ان پیس. تو میں نے سمجھا پیس یعنی اسلام، یعنی بی بی مجھے دعوت اسلام دے رہی ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. پوری رات الحمدللہ یہاں گزاری، مسلمان ہو گئی. اور عجیب بات یہ ہے کہ لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ کیوں مسلمان ہوئی. بی بی معصومہ کی وجہ سے مسلمان ہوئی. پورے انگلینڈ میں اخباروں میں ٹی وی پہ آ گیا کہ بلیئر اس وقت وزیر اعظم تھا، اس کی سالی مسلمان ہو گئی. تو وہابیوں نے ایک بہت بڑا پروگرام بنایا استقبال کے لیے. شاید اس میں 10,000 لوگ تھے. خرچہ انہوں نے کیا، انہیں پتا نہیں تھا کہ یہ آ کے بی بی کا معجزہ بتائیں گی اور ان کا منہ کالا ہو جائے گا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد.
اور وہی وہ اسٹیج پہ آ کر، لورین بوتھ اس کا نام ہے، بہت اس کے ویڈیو اویلیبل، اسٹیج پہ آ کر اس نے بی بی معصومہ کا معجزہ بتلایا کہ بی بی معصومہ نے مجھے مسلمان بنایا، اور وہاں بھی سر سے پاؤں تک جل کے راکھ ہو گئے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ پھر خود بتلاتی ہے کہ اس کا شوہر بھی شراب پینے کی وجہ سے کنڈیز ختم تھے، بیمار تھا، یہ خود بھی عیسائی تھے، شراب پیتی تھی بہت۔ تو کہا جب میں مسلمان ہو کے واپس گئی، میری بیٹیوں کو بھی پتا تھا کہ شراب پینے کے ان کا باپ تقریباً موت کے انتظار میں، جیسے میں نے شراب پینا چاہا تو مجھے الٹی آ گئی، شراب سے نفرت، جبکہ میں سالوں سے شرابی تھی۔ تو یہ دوسرا معجزہ بی بی کا دیکھ کر میری دونوں بیٹیاں مسلمان ہو گئی۔ صلوات پڑھیے محمد۔ عزیزوں، مریضوں کو لائیے، یہاں شفا ملتی ہے۔ لاکھوں لا مریض ہیں، مشہد میں لائیے، ہزاروں واقعات ہیں، خود بھی فیض لیں، دنیا کو فیض لیں۔ ایک مریض آتا ہے نجف اشرف میں اور نہیں بتلاتا میں عیسائی ہوں، اسے پتا چلتا ہے کہ یہاں مولا علی کے روزے میں شفا ملتی ہے، خادم کو کچھ پیسے دیتا ہے کہ مجھے ایک رات بس گزارنے دے۔ اس زمانے میں حرم بند ہوتا تھا، اور وہ ایک رات گزار کر مومن ہو کے نکلتا ہے۔ ادھر خادم پریشان آتا ہے، خادم کو مولا علی کہتے ہیں یہ عیسائی ہے، تو نے نہیں پوچھا کہ وہ کون ہے؟ اب جو یہ آتا ہے کہتا تو عیسائی تھا، کہ عیسائی تھا مگر اب مسلمان ہو گیا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ ہم نہ خود فیض لیتے ہیں نہ دوسروں کو فیض دیتے ہیں۔ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو اس پاک، جو آپ کے دوست عیسائی ہیں، کافر ہیں، ہندو ہیں، لا علاج بیمار مبتلا ہیں، آپ نے کہ آ جائیے، یہاں لا علاج مریضوں کا علاج ہوتا ہے۔ صلوات پڑھی محمد وآل محمد۔ تو قرآن و اہل بیت کے ذریعے سے جو ناممکن چیزیں ہوتی ہیں وہ ممکن ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بھی ناممکن ہے کہ ٹائم اور اسپیس کی قید سے کوئی آزاد ہو جائے، مگر ہو سکتا ہے اگر اہل بیت کی تعلیم پر ہم عمل کریں۔ اب تک جو دو مجالس آپ نے سنی کہ کیا عمل کریں کہ ہم ٹائم اور اسپیس، زمان اور مکان کی غلامی سے آزاد ہو جائیں، تو سب سے اہم ساتوں اعضاء کی طہارت۔ ساتوں اعضاء یعنی آنکھ، ہاتھ، پاؤں، زبان، کان، شکم، اعضاء نکاح، یہ تمام گناہوں سے پاک ہو جائیں۔ جب تک یہ طہارت نہیں ملے گی تو آگے کی منزل بھی نہیں ملے گی۔ ساتوں اعضاء کی طہارت کے بعد کیا ہے کہ ہم دائم الوضو اور دائم الذکر بن جائیں۔ دو چیزیں ہیں، دائم یعنی کنٹینیو، ہمیشہ ہمیشہ وضو میں رہیں اور ہمیشہ اللہ پاک کے کسی نہ کسی ذکر میں مشغول رہیں۔ کبھی لا الہ الا اللہ کہیں، کبھی استغفر اللہ کہیں، کبھی سبحان اللہ کہیں، کبھی اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہیں، کبھی یا اللہ یا رحمان یا رحیم کہیں، یا اکرم الاکرمین۔ اللہ کے ہزار سے زیادہ نام ہیں، ان سے فیض لیتے رہیں، دائم و ذکر رہیں۔ اس کا کیا فائدہ ہے؟ امام فرماتے ہیں خوش نصیب ہے وہ لوگ جو ہمیشہ ذکر خدا میں رہتے ہیں۔ جو ہمیشہ ذکر خدا میں رہتا ہے اس کی دنیا بھی آباد ہے، اس کی آخرت بھی آباد۔ دنیا میں بھی فیض ملتا ہے، دنیا میں بھی رزق بڑھتا ہے، دنیا میں بھی عزت بڑھتی ہے، دنیا میں بھی کمالات ملتے ہیں، برزخ میں بھی عزت ملتی ہے، قیامت میں بھی عزت ملتی ہے۔ اس کی دنیا بھی آباد ہے، آخرت بھی آباد ہے۔ اب میں نے یہ بھی بتلایا کہ مثلا ممکن ہم زبان سے ذکر کر رہے ہوں، ہم سمجھے ہم خود کو کہ دائم الذکر بن گئے۔ نہیں، دائم الذکر کی نشانی اہل بیت نے بتلائی۔ ایک نشانی پہلے سن چکے ہیں آپ، وہ کیا ہے؟ دائم الذکر صرف زبان کا ہلنا نہیں ہے، دائم الذکر وہ ہے
کہ سامنے اگر گناہ آ جائے تو انسان گناہ سے رک جائے. اگر غصے والے ہیں ذکر کر رہے ہیں تو غصے سے رک جائیں. اگر ریاکاری کی بیماری ہے تو اس سے بچ جائیں. یعنی یہ ذکر اگر آپ کو گناہ سے نہیں بچا پاتا تو یہ ذکر صرف زبانی ہے, حقیقی ذکر نہیں ہے. صلوات پڑھی محمد وآلہ. اب حقیقی ذکر کے لیے ایک اور روایت سنیں, ایک اور حدیث سنیں. امام پاک فرماتے ہیں کہ انسان ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے. جب وہ خطا کرنا بھی چاہتا ہے تو اللہ اسے خطا سے بچا لیتا ہے. کیا عظمت ہے, یعنی عصمت مل رہی ہے ہمیں. دائم الذکر والے کو خطا سے پاک تو اہل بیت ہیں, گناہ سے پاک تو اہل بیت ہے. مگر خود اہل بیت فرماتے ہیں جو ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اگر وہ خطا کرنا بھی چاہے تو اللہ بیچ میں آ جاتا ہے, اسے خطا سے بچا لیتا ہے. حدیث کی مثال سنیے. خدا رحمت نازل کرے حضرت آیت اللہ بہجت. ہمیں بھی خدا نے توفیق دی ان کے پیچھے نماز پڑھیں. کیونکہ نماز کیا ہوتی تھی, گریہ ہوتا تھا. جیسے مجلس میں آپ روتے ہیں, شب جمعہ تو پوری دنیا آتی تھی, جگہ نہیں ملتی تھی. جب وہ پڑھتے تھے سورہ اعلیٰ ایسے لگتا ہے کہ ابھی سورہ نازل ہو رہی ہے. کہ ثم لا يموت فيها ولا يحيا, لوگوں کی چیخیں نکلتی تھی, روتے تھے. یہ نماز تھی ان کی. 30 سال سے یہی مسجد ایسی کے پیچھے, مسجد فاطمیہ, اس گیٹ سے جائیں گے لیفٹ میں مسجد فاطمیہ آغا بہجت. 30 سال سے انہوں نے یہاں نماز پڑھائی. معصوم نہیں تھے, امام نہیں تھے, مگر کبھی نماز میں نہیں بھولے کہ یہ 3 رکعت ہے یا 4 رکعت ہے. صلوات پڑھ دے محمد وآلہ. یہ کیا ہے؟ یہ ہے دائم الذکر. انسان ہے نا, کتنا بڑا آیت اللہ وہ بھول جاتا ہے کہ بھائی کبھی 3 ہے یا 4 ہے. مگر ان کے سارے شاگردوں سے پوچھ لیں, نمازیوں سے پوچھ لیں, آیت اللہ بہجت 5 وقت کی نماز پڑھاتے تھے, کبھی نہیں بھولے کہ یہ 3ری آیت ہے یا 4تھی رکعت ہے یا 4تھی رکعت ہے. کیوں نہیں بھولے؟ کہ اب حدیث آپ نے سنی, جو دائم الذکر ہوتا ہے اس سے خطا سرزد نہیں ہوتی. صلوات پڑھی محمد وآلہ. کسی شخص نے کوئی روحانی منزل حاصل کرنی تھی نجف میں, استاد نے کہا روزہ رکھنا ہے, قرآن مجید اتنا پڑھنا ہے, اتنی نماز پڑھنی ہے, سجدے میں 1000 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وانت ارحم الراحمین پڑھنا ہے. پھر جو تو چاہتا ہے مقام روحانی تجھے مل جائے گا. 40 دن کا عمل بتلا ہے. وہ شروع ہو گیا, ایک چیز حاصل کرنی تھی روحانی, اور 40 دن کے بعد بھی دیکھا کچھ بھی نہیں ہوا. بڑا مایوس ہوا کہ میں نے بہت محنت کی, 40 روزے رکھے, یہ کیا وہ کیا, جو آپ نے کہا میں نے کیا, مگر کیوں مجھے محرومیت ملی, کیوں وہ نعمت نہ ملی؟ استاد نے کہا اس لیے کہ تو بین طلوعین سوتا تھا. بتائیے, بین طلوعین سمجھتے ہیں آپ؟ جب سورج نکل رہا ہے اور جب سورج ڈوب رہا. اکثر ہم سوتے رہتے ہیں کیونکہ ہمارا سارا جو پروگرام ہوتا ہے وہ انگریزوں نے سکھلایا ہے کہ دیر تک جاگو اور دیر تک سوتے رہو. بین طلوعین, سونے کی وجہ سے تیری محنت نے نتیجہ نہیں دیا. عجیب ہے, بین طلوعین سونے کے لیے سید ابن طاؤس نے تقریباً 20 حدیثیں جمع کی کہ ان کے نقصانات کیا ہیں. فرماتے ہیں یہ حرام نہیں ہے, مگر نقصان اس کا حرام سے کم بھی نہیں ہے. بین طلوعین سونا, کئی بیماریاں جسمانی میں مبتلا ہو جاتی. تمام اذکار جو اہل بیت نے بتلائے اس کا وقت یہی ہے, دعا کی قبولیت کا وقت یہی ہے, رزق بڑھنے کا وقت یہی ہے جو ہم سوتے رہتے. بین طلوعین فرماتے حرام نہیں ہے, مگر اس کا نقصان حرام سے کم نہیں ہے. علماء فرماتے ہم نے تجربہ کیا ہے, جس دن بین طلوعین ہم سوئے
اس دن کوئی نہ کوئی گناہ ضرور ہوگا، کوئی عمل برا ضرور ہو گیا۔ اب ایک حدیث سنیے، ہلانے کے کافی ہے۔ امام فرماتے ہیں ایک حدیث میں، فرماتے زنا بدبختی کا سبب ہے، تباہی بربادی کا سبب ہے۔ آج ثابت ہو چکا ایڈز کی بیماری ہے زنا۔ زنا اور قتل دو گناہ بتلائے، دونوں کبیرہ ہیں، اس سے انسان کی دنیا آخرت برباد ہوتی ہے۔ عجیب بات، یہ تو دو گناہ کبیرہ ہیں، اسی کے ساتھ فرمایا زنا، قتل اور بین طلوعین سونے سے انسان بدبخت ہوتا ہے۔ امام نے زنا قتل کے برابر انہیں بیان کیا کہ بین طلوعین سونا میں سے معمولی گناہ ہی نہیں سمجھتے، گناہ ہے بھی نہیں، مگر امام نے کیسے بیان کیا؟ زنا اور قتل کے ساتھ بیان کیا۔ لوگوں زنا نہ کرو، قتل نہ کرو، جہنم میں جاؤ گے، اور بین طلوعین مت سو، یہ تمہاری دنیا آخرت کو برباد کرنے والی چیز ہے۔ صلوات پڑھی والے ہمارے دیگر بلندتر صلوات۔ اور جو لوگ حتیٰ کہ کافر بھی ہیں، مسلمان بھی نہیں ہیں، ہم نے کئی ملکوں میں دیکھا، مڈاگسکر میں دیکھا، تھائی لینڈ میں دیکھا، اور اس طرح سے اور بھی کئی ملکوں میں آپ خود بھی سرچ کر سکتے ہیں کہ بعض فرہنگ ایسے ہیں کہ جلد سو جاتے ہیں جلد اٹھتے ہیں۔ تو دنیاوی بہت ساری نعمتیں اللہ انہیں دیتا ہے، حالانکہ مسلمان بھی نہیں ہیں، مگر یہ ان میں عادت ہے جلد اٹھنا، سحر کے وقت اٹھتے ہیں۔ ان ملکوں میں ڈائمنڈ ہے، ان ملکوں میں سونا ہے، اس ملک میں کیا کیا نعمت ہے اللہ نے دی۔ عمریں ان کی بہت بڑی بڑی ہیں، لہذا بین طلوعین عمل مکروہ ہے، مگر امام کہتے ہیں اس کا نقصان بہت زیادہ ہے۔